اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ حاضرین و سامعین، آج اس موضوع میں جو بات آپ سے کرنی ہے وہ ہے ہماری شادی میں آنے والی مشکلات، کہ جن مشکلات کی بنا پر ہم ایک واجب یا مستحب مؤکدہ عمل سے دور رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ آج جو زمانہ ہے، جو مادی دنیا ہے ہماری، جو ہمیں گناہوں کی طرف بلا رہی ہے، اور شیطان جو ہمارے سروں پر مسلط ہے اور اپنی افواج کو اس نے ہمارے پیچھے لگا رکھا ہے، وہ ہر پل ہمیں گناہ اور عذاب کی طرف کھینچ رہے ہیں اور کھینچتے رہیں گے۔ ان سے بچنے کے لیے ہمیں دین اور شریعت کی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، انہی احکام میں اور حکم میں کہ جو ہم کو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کی طرف جانے لگے تو پھر اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کرے اور نکاح کرے اور عقد کرے تاکہ وہ گناہ سے محفوظ رہ جائے۔ یہ باتیں اتنی عام ہیں کہ ہم کو معلوم تو ہیں، لیکن ہم جب عملی میدان میں جاتے ہیں تو ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ عملی طور پر ہم اس شادی کو قبول نہیں کر پاتے اور اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتے ہیں کہ ایک ایسا فیصلہ لیں کہ اپنے گناہوں کا سدباب کیا جا سکے۔ عام طور پہ دین اور شریعت نے لڑکے اور لڑکی کے لیے، یعنی دولہا اور دلہن کے لیے کوئی عمر بیان نہیں کی ہے کہ کس عمر میں شادی کی جائے اور کس عمر میں شادی نہ کی جائے۔ عام طور پہ جو ہمارے حکومتیں ہوتی ہیں ان کے یہاں ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ اس عمر میں جا کے آپ شادی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ دین نے کوئی عمر نہیں طے کی ہے کہ آپ اس عمر میں کریں اور اس عمر میں نہ کریں، بلکہ روایات میں آیا ہے کہ جب عقلی طور پہ انسان بالغ ہو جائے، سن کے اعتبار سے نہیں، سال کے اعتبار سے نہیں، عمر کے اعتبار سے نہیں، بلکہ عقلی اعتبار سے جب وہ بالغ ہو جائے اور ضرورت محسوس کرے تو پھر اس کو شادی کی طرف اپنے قدم اٹھا لینے چاہیے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ آج جو ہمارے سماج میں مشکلات ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے یہاں شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ وہ اس عمل کو انجام دیتے دیتے اس عمر میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر دین اور اسلام یقیناً اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ کیا مشکلات آتی ہیں؟ پہلی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ تحصیل علم کرنے کی وجہ سے شادی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم ایجوکیشن۔ اتنی زیادہ ہم کو پڑھنے کی چاہت ہوتی ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ازدواجی زندگی میں قدم رکھ دیا تو پھر یہ پڑھائی کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا ہم اپنی شادی کو پیچھے اور پڑھائی کو آگے رکھتے ہوئے اپنی تعلیمی زندگی کو گزارتے رہتے ہیں، اور اس تعلیمی زندگی میں بعض وقت ہم گناہ میں بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، جبکہ دین اور اسلام اور شریعت اور سنت ہم کو کہیں بھی یہ منع نہیں کرتے کہ ہم شادی کے بعد پڑھائی نہیں کر سکتے، یا عقلی طور پر بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انسان اگر شادی شدہ ہے تو وہ نہیں پڑھے گا۔ نہیں، انسان وقت پہ اگر شادی کر بھی لے تو پھر اپنی پڑھائی کو انجام دے سکتا ہے اور اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھ سکتا ہے۔ ایک سوال البتہ یہ ضرور یہاں پر ہوگا کہ جب وہ پڑھ رہا ہے تو وہ جو لڑکی آئے گی، جو دلہن آئے گی، پڑھائی کے معاملے میں اس وقت وہ اس کو کیسے کھلا سکتا ہے، اس کی ضرورتوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ تو یقیناً یہ سوال جائز ہے اور بجا ہے۔ یہیں پر دوسرا فوراً جو سبب آتا ہے شادی کو تاخیر میں انجام دینے کا، وہ سبب ہے فیملی کا سپورٹ نہ کرنا۔ یقیناً اگر انسان تعلیم حاصل کر رہا ہے تو شادی سے پہلے بھی اس کی ذمہ داریوں کو یا تو گھر والے اٹھا رہے تھے، اس کے خرچوں کو یا تو گھر والے اٹھا رہے تھے، یا وہ کوئی ایک انتظام کر رہا تھا۔ لہٰذا اب اگر یہ شادی بھی کر لے تو ایک دلہن جو گھر میں آ رہی ہے، وہی والدین جو کل تک اپنے بیٹے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے، وہ ایک انسان کے کھانے کو کیسے برداشت نہیں کرتے یا کیوں برداشت کرنا نہیں چاہتے؟ مثال کے طور پہ گھر میں اگر 5 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے اور اگر ایک جوان ہے جو ابھی تحصیل علم کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، مگر شادی اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے، تو پھر والدین کو یہ چاہیے کہ سپورٹ کریں اور شادی میں اس کا ساتھ دیں، اور پھر جیسے 5 لوگوں کے لیے کھانا بن رہا ہے، چھٹا فرد بھی ان کے یہاں شامل ہو جائے گا کہ مہمان ہی اگر اس کو مان لیا جائے تو روایات میں آیا ہے کہ جب مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو رزق خود لے کر آتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو بلائیں آپ کی لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا اسی نیت سے اگر ہم اپنی بہو کو، اپنے گھر کی دلہن کو عزت دیں گے تو خداوند عالم اس میں بھی برکت پیدا کر دے گا، اور اس کے پیچھے دلیل قرآنی ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر انسان شادی سے پہلے فقیر بھی ہو تو اللہ اس عقد کی بنا پر اس کو
غنی بنا دے گا۔ واللہ واسع علیم، کہ خداوند عالم کا علم جو ہے وہ وسیع ہے اور وہ واسع ہے اور علیم ہے۔ تو ایک سلسلہ یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری جو وجہ بنتی ہے شادی میں تاخیر کی وہ ہے ان امپلائمنٹ، انسان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا، پڑھائی کامل ہو چکی ہے لیکن نہ کوئی نوکری ہے نہ کوئی بزنس ہے، لہٰذا اب یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے شادی کو دور بھیج رہا ہے اور شادی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ شادی کر لو تو والدین کہتے ہیں پہلے اپنے پیروں پہ تو کھڑا ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح سے مالی اعتبار سے جب وہ آزاد ہو جائے تب وہ شادی کرے، جبکہ دین اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر واجب ہو جائے شادی کا کرنا تو پھر یہاں پیروں پہ کھڑا ہونا اور مال و متاع کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ خداوند عالم پہ یقین ہو، بھروسہ ہو، اور اس یقین کے بعد خداوند عالم خود راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ تیسرا جو سبب بنتا ہے شادی میں تاخیر کا وہ ہے ہمارے جہیز کو لینے اور دینے کا رواج اور رسم، کہ اگر بیٹی کہ جس کی شادی شاید واجب ہو چکی ہے، والد اس کا صرف اس وجہ سے شادی نہیں کر پاتا کیونکہ اب دینے کے لیے ابھی دہیز اور جہیز کا انتظام نہیں کر سکا ہے، جبکہ دین اور اسلام میں جہیز کو دینے کا نہ حکم ہے اور نہ کہیں اس کو محبوب جانا گیا ہے، بلکہ ہماری حکومت کے قوانین میں تو اس کو جرم بھی سمجھا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے رسم بنا رکھی ہے کہ جہیز میں کیا لے کر آئیں، اور عام طور پر ہمارا سماج شادی کی خبر ملنے کے بعد پہلا سوال ہی یہی کرتا ہے کہ جہیز میں کیا ملا۔ یہ ہم نے رسم و رواج جو بنائی ہے اس کی وجہ سے بھی خداوند عالم کا ایک حکم اور اس کا ایک عمل جو پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے تھا، ہماری وجہ سے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا اور جوان گناہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو جہیز جیسی منحوس رسم کو بھی اپنے سماج سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اور اسباب ہیں ان میں ہیں شادی کے خرچے، وہ بھی ہم نے خود بنا رکھے ہیں، ورنہ شادی میں جو خرچ ہیں وہ میں نے شاید پہلی یا دوسری کلپ میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ لڑکی والوں کو تو کچھ خرچ ہی نہیں کرنا ہے، جو بھی خرچ ہے وہ لڑکے کی طرف سے ہے، چاہے وہ مہر کا دیا جانا ہو اور چاہے وہ کھانے کا دیا جانا ہو، یہ دونوں چیزیں لڑکے کو کے اوپر ہیں، لڑکی کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے۔ یا جو لڑکی کا باپ جہیز بھی دیتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں، بلکہ جو مہر سے پیسہ آتا ہے اسی سے جہیز خرید کے اگر دے دے تو یہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے وہ عقد کہ جو 10 منٹ میں تمام ہو سکتا تھا یا 1 منٹ میں تمام ہو سکتا تھا، کہ ایک ایجاب ہو اور ایک قبول، ایک صیغہ عقد پڑھا جائے اور اس کو لڑکے کا وکیل یا لڑکا خود قبل تو کہہ کے کر دے، اس کو ہم نے اتنا لمبا بنا دیا کہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے کے ہم انتظامات کرتے ہیں، شادی سے 1 ہفتہ پہلے کے ہر دن کے ہم نے نام رکھ رکھے ہیں اور رنگ بنا رکھے ہیں۔ لہٰذا اب شادی کرنا تو دور، شادی میں شرکت کرنے والے کو بھی یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں اس شادی میں شرکت کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ ماجھے کے دن کپڑا پہننے کا رنگ الگ ہوگا، مہندی کے دن کپڑا پہننے کا رنگ الگ ہوگا، رخصتی کا جوڑا الگ ہونا چاہیے اور چوتھی اور چالے کا سوٹ الگ ہوتا ہے۔ لہٰذا اب شرکت کرنے والوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ الجھن میں ڈال دیا ہے تو پھر سوچیں کہ جن کے یہاں شادی ہے ان کے یہاں ماحول کیا ہوگا۔ لہٰذا ہم سننے میں آتا ہے کہ لڑکی کو جہیز میں 100 جوڑے کپڑے ملے ہیں، 50 جوڑے کپڑے ملے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ 100 جوڑے اور 50 جوڑے کپڑے دیے جائیں اور اگر یہ 1 سال میں خرچ نہ ہو کہ جو نہیں ہو سکتے تو پھر ان کے اوپر بھی خمس واجب ہو جاتا ہے، اور ہر برس جب تک وہ کپڑے نہیں سلوائے جاتے ان کا خمس دیتے رہنا ہوگا، اور اگر ہم نہیں دیتے تو گناہگار بنتے ہیں۔ لہٰذا وہ رسم و رواج کہ جو ہم نے بنا رکھے ہیں اپنی طرف سے وہ صرف ہماری آخرت کو برباد تو کر سکتے ہیں، آباد نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو اور چال چلن ہوتے ہیں، جو اور رواج اور رسم ہوتے ہیں کہ ہم مچھلی بھیج رہے ہیں، مٹکا بھیج رہے ہیں، نمک چشی کا کھانا بھیج رہے ہیں، ان کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے رسم ہیں کہ جو ہماری شادی کو مہنگا بناتے ہیں اور خرچیلا بناتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ایک بیٹی کا باپ اپنے شادی کرنے کے بعد قرض کے بوجھ میں اتنا دب جاتا ہے کہ بعض وقت وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور بستر مرگ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی سب اسباب ہیں کہ جو لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد باپ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اسی دن سے اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ اب مجھے جہیز میں یہ دینا ہے، اس کو کھانے میں یہ دینا ہے، سونا اتنا دینا ہوگا، لڑکے کو دولہا کو اتنے پیسے دینے ہوں گے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو موانع ہیں، جو چیزیں مانع ہوتی ہیں شادی میں، ان سب کو ہم دور کریں اور اپنے گھر کے جوانوں کی شادی اس طرح سے کریں جس طرح سے پیغمبر نے اپنے گھر کے جوانوں کی شادی کی تھی، یعنی علی و فاطمہ کی شادی، کہ جہاں پر جو مہر کا پیسہ ہے وہ مولا کائنات نے پہلے دیا اور اسی پیسے سے جہیز بھی خریدا گیا اور اسی پیسے سے مولا کائنات کا ولیمہ بھی کیا گیا، کہ جہاں پر نہ تو کوئی رسم و رواج تھا
اور نہ جہاں پر کوئی دکھانے جیسی چیز تھی، بلکہ پیغمبر نے مخالفت کی تھی کہ جب ایک انسان آیا اپنے مال و متاع کو شو کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں فاطمہ کے مہر میں 1000 اونٹ دے دوں، 100 اونٹ دے دوں گا اور 10,000 درہم دے دوں گا، تو پیغمبر ناراض ہوئے اور یہ فرمایا کہ یہ دور جہالت میں لمبے لمبے مہر رکھے جاتے تھے، میری سنت میں وہ عورت پاکیزہ ہوگی اور خداوند عالم اس کو محبوب رکھے گا کہ جس کا مہر کم سے کم ہو، لہٰذا ہم کو مہر بھی کم رکھنا چاہیے۔ اور جب مہر کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مہر میں تو ہم 1000 روپے رکھائیں اور رسم و رواج کے نام پر ہم 1,00,000 روپے خرچ کر دیں۔ مہر کے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی شادی کو ہم کم خرچیلا بنائیں اور اس سنت کو سنت رہنے دیں، رسم نہ سمجھیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم کو دین کی باتیں سمجھنے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔